آدمی ایک دن آیا کہنے لگے جی بہت پریشان ہوں. میں نے کہا بھائی پریشانیوں کا دور ہے, اللہ جل جلالہ فضل فرمائے. تو کہنے لگے کہ جی میں گھر کے اعتبار سے بہت پریشان ہوں, کاروبار کے اعتبار سے بھی بہت پریشان ہوں, تو اس کے لیے کوئی تعویذ دے دیں, کوئی پڑھنے کو بتا دیں. اور ساتھ کہنے لگے جی پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا ہے. میں نے کہا ہاں پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا, ویسے تو تم سارا خاندان ہی معصوم ہو, تو بھی معصوم اور تیرا سارا خاندان ہی معصوم ہے, پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا. میں نے کہا کبھی سوچا ہے؟ بے تکلفی تعلق تھا, ایک قریبی واسطے تھے. میں نے کہا کہ نہ تیری صورت مسلمانوں والی ہے, نہ تیرے گھر کی صورت مسلمانوں والی, گھر میں ساری اسراف کی زندگی ہے, کھانا کفر کا, پہننا کفر کا, بیٹھنا اٹھنا کفر کا, تمہارے گھر کے تماشے سارے کفر کے, یہودیت کے اور نصرانیت کے. اور کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا. کوئی اسلام کی چیز ہے نہیں وہاں پر, اسلام کا کوئی نشان نہیں ملتا ہے, اور کہتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی گناہ ہو گیا. اس سارے کفر کو جب تک اندر سے نہیں نکالو گے کبھی ہمیشہ پریشان رہو. گھروں کے اندر یہودیت کو پال رہے ہیں, گھروں کے اندر نصرانیت کو پال رہے ہیں. مسلمانوں کا مال ہے اور اس سے نصرانیت کو قوت پہنچ رہی ہے, نصرانیت کو پھیلایا جا رہا ہے, یہودیت کو پھیلایا جا رہا ہے. گھروں کے اندر اس یہودیت کو پال رہے ہیں. حاجی رحمت اللہ علیہ, اور صرف پال نہیں رہے بلکہ ہمیں یہودیت پسند آئی ہوئی. سوچو یہ میرے نزدیک سب سے بڑا گناہ, بلکہ گناہ کی بات نہیں ہے, کھلے طور پر کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا کفر کہ مسلمان کو یہودیوں کی زندگی تو پسند آتی ہے, یہودیوں کی معاشرت پسند آتی ہے, نصارا کی معاشرت پسند آتی ہے, اور نبی کی معاشرت پسند نہیں رہی ہے. جب نبی کی معاشرت پسند ہی نہیں, اسلام سے کیا واسطہ باقی رہا؟ جب تک یہ معاشرت نہیں بدلے گی, اگر تبلیغ کا معنی یہ ہے کہ تم نے نمازیں پڑھ لی اور پھیرا مار لیا اور گشت کر لیا اور ہو گیا تو نہیں, اور جو کر رہے ہیں وہ سارا کچھ گھر میں ہوتا رہے, تو یہ تبلیغ بتیری پہلے ہو چکی ہے, کوئی ضرورت نہیں اس تبلیغ کی. اس تبلیغ سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اندر باہر مکمل تبدیلیاں نہیں آئیں گی. حاجی رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کرنے والے جو تو پیدا ہوئے, جب فراغت کا وقت میرا تبلیغ میں آ گئے, جب اعتبار آ گئی, وہ کوئی کچھ کا نام اعتبار والے بھائی ہے, کچھ کا نام جمعے والے بھائی ہیں, جب فراغت مل گئی اپنے سارے تللوں سے کاموں واموں سے تو تبلیغ میں نکل آئے. تو یہ تھوڑا تھوڑا کرنے والے, تم اگر اربوں کے اندر بھی ہو جاؤ گے تو کوئی تبدیلی انسانیت میں نہیں آئے گی. کروڑوں نہیں, اربوں کی تعداد بھی بن جائے گی تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی اس وقت میں آئے گی جب تمہارا مزاج یہ بن جائے کہ ہر حال میں حکم الہی کو ادا کرنا ہے. جو جاتا ہے وہ جائے, جو جاتا ہے وہ جائے, جان جاتی ہے جائے, مال جاتا ہے جائے, نقصان ہوتا ہے ہو, مجھے ہر قیمت پر حکم الہی کو پورا کرنا. گھر کی زندگی تبدیل کرنی ہے, مجھے کوئی چیز غیروں کی گھر کے اندر نہیں رہنے دینی ہے, صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت. جو انہیں پسند تھا وہ مجھے پسند ہے, جو انہیں پسند تھا وہ میری محبوب ترین چیز ہے, اسے میں ہر قیمت پہ حاصل کروں گا, سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. جس وقت میں یہ آ جائے گا تو اس وقت میں اگر وہ جو حضور نے تعداد بتائی ہے, حضور نے جو تعداد بتائی ہے 12,000 کی, اگر 12,000 بھی اس پہ آ جائے تو 12 ارب اگر مخالف ہوں تو وہ بھی ان کو شکست نہیں دے سکیں گے. انشاءاللہ یہی غالب رہیں گے, وہ مغلوب رہیں گے. 6 ارب کی بجائے 12 ارب مخلوق ہو جائے, وہ ان 12,000 پہ غالب نہیں آ سکیں گے. شرط یہ ہے کہ اس سطح پر آ جائیں کہ ہر حال میں حکم الہی کو ادا کرنا, ہر قیمت پر حکم الہی کو ادا کرنا ہے اور یہ عالم بھر میں پھیلانا ہے. اس بنا پر سیدھے راستے سے, جیسے اللہ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ,
اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، 1 لاکھ اندر 1 لاکھ باہر، کبھی دائیں اندر کبھی بائیں اندر باہر. یہ صورت میں آپ خوش نہ ہوتے رہیں کہ ہم اسلام کا گھر بھی پورا کر رہے ہیں اور یہودیت کا گھر بھی پورے کر رہے ہیں. ان کے متعلق وہی بات جو معروف ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے. یہ کسی جانب کا نہیں ہے، بلکہ کھلے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ جو 1 لاکھ ادھر رکھے ہوئے ہیں 1 لاکھ باہر رکھے ہوئے ہیں، یہ اسلام میں لوگوں کے آنے میں رکاوٹ ہے. مسجد کا دروازہ ہے، دروازے پر بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے. دروازے پر مت بیٹھو. کس لیے؟ لوگوں کے آنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. لوگ آئے آ کے دروازے میں کھڑے ہو گئے، دروازے میں کھڑے ہو گئے، نہ اندر آتے ہیں نہ باہر جاتے ہیں. ہر آدمی ان سے یہ کہتے کہ بھائی اندر آ جاؤ، یہ کہنا چاہیے نا. ہر شریف آدمی یہ کہتے کہ بھائی اندر آ جاؤ، آ گئے ہو اندر آؤ، پورے پورے اندر آ جاؤ. دروازے کے درمیان بھی کیوں کھڑے ہو گئے؟ اور اگر وہ اندر آنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے کچھ وقت تک تو پھر اندر والوں کو کہنا پڑے گا کہ باہر ہو جاؤ. اور باقی امت اس طرح دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ یہ اندر آنے کو تیار نہیں ہے، اندر نہیں آتی ہے پورے طور پر. اور ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کوئی مخلوق بھی لے آئیں گے اور وہ اندر آنے والے کہیں سے لے آئیں گے. ہوتا رہا ہے پہلے یہ ہوتا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ دھکا دے دیا جائے کہ نکل جاؤ باہر، پھر اندر نہیں آتے تو. اس واسطے یہ خطرناک ترین کام ہے. دوسروں کے آنے میں وہی لوگ رکاوٹ ہے جو پورے اندر نہیں آ رہے ہیں. اگر پورے اندر آ جائے تو سب کے لیے دروازہ کھل جائے آنے کا. اور اللہ جل جلالہ کو صورت پیدا فرما دے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. ایک وقت تھا کہ فوج در فوج مخلوق اسلام میں داخل ہو رہی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ فوج در فوج اسلام سے نکلتی ہوئی چلی جا رہی ہے. لوگ نکلتے جا رہے ہیں. ہماری تجارت دیکھ کر، ہماری زراعت دیکھ کر، ہماری عدالت دیکھ کر، ہماری حکومت دیکھ کر، ہمارے دفاتر دیکھ کر، جن سے ان غیروں کا واسطہ پڑتا ہے، وہ ہمارے اس کفر کو جو باہر پھیلا ہوا ہے اس کفر کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی اسلام ہے. کیا یہی اسلام تھا جس کی تم دعوت دیتے؟ وہ تمہاری مسجد دیکھنے نہیں آئیں گے، تمہاری تہجد دیکھنے نہیں آئیں گے، وہ تمہارا بخاری کا پڑھنا پڑھانا نہیں دیکھنے آئیں گے. وہ تو باہر دیکھیں گے. وہ غیر مسلم جو آتا ہے وہ بازار میں آئے گا، یہ دفتر میں آئے گا، یہ تمہاری زراعت میں جائے گا، وہی دیکھے گا جو وہاں نظر آئے گا، اسی کو اسلام سمجھے گا، اسی کو سمجھے گا کہ مسلمان یوں ہوتا ہے. اس بنا پر جہاں ایمان کا سیکھنا ہے، عبادات کا سیکھنا ہے، اخلاق کا سیکھنا ہے، معاملات کو درست کرنا ہے، اپنی معاشرت کو درست کرنا ہے، اس کے بغیر کبھی نہیں آئے گا اسلام. دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. گھر کی تمام زندگی کو تبدیل کرنا ہوگا اس عزم کے ساتھ. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ لڑائیاں چھیڑ لو اور جنگ چھیڑ لو. کوئی جو طریقہ ہے کسی چیز کے اصلاح کا، سلیقے سے کرو، تسلی سے کرو، آہستگی سے کرو، نرمی سے کرو. حضور نے نرمی بھی بتائی ہے، لیکن ارادہ ہی نہیں ہے. ارادہ ہی نہیں ہے بلکہ ہوئی پسند ہے، تو پھر مسئلہ نہایت خطرناک ہے، نہایت خطرناک ہے. اس لیے کہ جو اللہ کے نبی کو پسند نہیں، اللہ کی قسم نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے. اور اس ناپسندیدگی کو مہلت تو مل سکتی ہے لیکن اسے پسند کبھی قرار نہیں دیا جا سکتا ہے. اور مہلت بہت مل چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہلت ختم ہو رہی ہے. اس بنا پر سنبھلو اور صحیح ارادے کے ساتھ. اللہ کا شکر ہے 45-50 سال ہو گئے اس بات کو چلتے ہوئے، کہتے ہوئے، بڑھتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے. بہت مدت ہو چکی ہے. اب تبدیلیاں آنی چاہیے. عزب والطاعت ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے، کہہ رہے ہیں، اور اس وقت میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے گنجائش موجود ہے. گنجائش موجود ہے. بغیر گنجائش کے نہیں کہہ رہے ہیں یہ بات.
انداز ہے کہ وہ گنجائش موجود ہے. اگر ہمت کریں آگے بڑھیں اور اس کے لیے صحیح ترتیبیں قائم کریں تو تبدیلیاں آ سکتی ہیں، مگر محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ جل جلالہ نے مردوں میں بھی وہ ماحول بن رہا ہے دین کا، اور دین کی طرف آنے کا رغبت بھی موجود ہے، شوق بھی موجود ہے. ذرا سے حوصلے کے ساتھ قدم اٹھانے پڑتے ہیں. قدم اٹھائے جائیں تو سب ساتھ دینے والے بھی موجود ہیں. خواہ مخواہ شیطانی توہمات کی بنا پر آدمی روکا رہتا ہے. بہت اچھے اچھے لوگوں نے بہت اچھے اچھے قدم اٹھائے ہیں، اللہ کا شکر ہے. بہت شاندار برادریوں نے، اور آگے بڑھ گئے. اس لیے آگے بڑھنے کی اور اپنی منزل پر پہنچنے کی ضرورت ہے. صورت اس کی وہی ہوگی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن فرمایا تھا، آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو تمہیں ہم نے کہا کہ نکلو، سب سے پہلی بات یہ کہی کہ نکلو. خدا کا شکر ہے تم نے بات مانی، نکلنے شروع ہوئے. پہلے صرف گشت کے لیے نکلے، پھر 2 گشتوں کے لیے نکلے، تعلیم کے لیے نکلے، پھر 1 دن کے لیے نکلتے رہے، پھر 3 دن کے لیے نکلنے شروع ہوئے، پھر چلے کے لیے 10 دن کے لیے نکلنے شروع ہوئے، چلے کے لیے نکلنے شروع ہوئے، 3 چلے کے لیے نکلنے شروع ہوئے، پھر 4 مہینے کر دیے گئے، یہ 1 سال کر دیا گیا، 1.5 سال کے لیے نکلنے شروع ہوئے، سال کے لیے نکلنے شروع ہوئے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت میں یہ جتنے نکلنے کی قسمیں ہیں، نکلنے کی جتنی قسمیں ہیں، 2 گشت اور 3 دن سے لے کر 2 گشت اور 3 دن اور روزانہ کی تعلیم سے لے کر سال کے لیے نکلنا، ملک کے اندر سال کے لیے نکلنا، ملک سے باہر سال کے لیے نکلنا، ملک سے باہر 1.5 سال کے لیے نکلنا، 4 مہینے کے لیے نکلنا، 8 مہینے کے لیے نکلنا، یہ ساری قسمیں چل رہی ہیں. اور خدا کا شکر ہے کہ اس میں نکلنے والے اب ان کی تعداد لاکھوں میں ہے. اللہ کا احسان ہے، لاکھوں کی تعداد ہے، ملک کے اندر کی بھی اور ملکوں تمام ملکوں کے اندر. خدا کا شکر ہے وہ اس طرح سے پھیلا ہوا ہے اور بڑھ رہا ہے روزانہ. فرمانے لگے کہ جتنے کام سے تعلق رکھنے والے ہیں، اگر تم ہر قسم کا نکلنا سیکھ لو، ہر قسم کا نکلنا تم ہر وقت میں، ہر حال میں، جس وقت بھی ضرورت ہو تمہیں ہر قسم کا نکلنا آتا ہو. جب سال کی ضرورت پڑے نکل جاؤ، جب 1.5 سال کی ضرورت پڑے نکل جاؤ، جب 8 مہینے کی ضرورت پڑے نکل جاؤ، جب 4 مہینے کی ضرورت پڑے نکل جاؤ، جب چلے کی ضرورت پڑے نکل جاؤ. اگر ہر حال میں ہر قسم کا نکلنا تم شروع کر دو اور جب تمہارے لیے اللہ جل جلالہ یہ ہر قسم کا نکلنا آسان فرما دے گا تو مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ تمہیں اللہ جل جلالہ کے ہر قسم کے احکامات کو پورا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے.